اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی تمشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے خواب میں ایک کتابی سے ملاقات کی۔ اس کتابی نے کہا کہ تم لوگ کیا ہی اچھی قوم ہو، اگر شرک نہ کرتے تو تم لوگ کہا کرتے ہو ماشاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے اللہ پھر جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ خواب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا، سنتے ہو، خدا کی قسم واقعی تمہاری اس بات پر مجھے خیال گزرتا تھا کہ کفار مخالفین مسلمانوں پر شرک کا الزام اٹھائیں گے، چنانچہ خواب میں اس کتابی نے شرک کا اتہام جڑ ہی دیا۔ اچھا اب یوں کہا کرو ماشاء اللہ تم شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے اللہ اور جو چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابن ابی شیبہ و طبرانی و حکیم وغیرہ نے بھی روایت کی ہے۔ بحال الامن علی 174 صفحے۔ اس حدیث کریم سے صاف واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ جملہ کہ اللہ رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا خوب روا دوا تھا، لیکن چونکہ یہودی کا فرض صحابہ کرام پر شرک کی تہمت لگاتے تھے، اس لیے سرکار نے اس کے بجائے یوں بولنا سکھایا کہ اللہ پھر رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ دونوں جملے جائز اور شرک سے پاک ہیں، لیکن چونکہ صحابہ کے زمانے میں یہودی اور ہمارے زمانے میں وہابی پہلا جملہ بولنے پر تانا دیتے تھے اور دیتے ہیں، اس لیے ہمیں سرکار کے سکھانے کے مطابق ہمیشہ دوسرا جملہ یعنی اللہ پھر رسول چاہے تو یہ کام ہو جائے گا بولنا چاہیے کہ دوسرا جملہ طریقہ ادب سے زیادہ میل کھاتا ہے۔ یہ خوب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کے ساتھ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا کر بولنا ہرگز شرک نہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے، وَمَا نَقْمُ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو کیا برا لگا، یہی نہ کہ ان کو دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن جمیل نے زکوٰۃ دینے میں کمی کی تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا يَنْقَمُ ابن جمیل الْأَنْهَا كَانَ فَقِيرٌ وَفَاغَنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی ابن جمیل کو کیا برا لگ رہا ہے، یہی نہ کہ وہ پہلے مفلس محتاج کنگال تھا، پھر اللہ و رسول نے اسے مالدار بنا دیا۔ دیکھو قرآن و حدیث میں دولت مند بنا دینے کی نسبت ایک ساتھ اللہ رسول کی طرف کی گئی ہے، اگرچہ وہابیوں کے جھوٹے مذہب میں ایسی نسبت جائز نہیں بلکہ شرک ہے، مگر شریعت اسلامیہ میں قطعی جائز اور حق ہے، کیونکہ اغنا محتاجوں کو مالدار بنا دینا کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف مانی جائے گی اور اس سے مراد اغنا حقیقی ذاتی مستقل ہوگی، اور جب حضور کی طرف مانی جائے گی تو اس سے مراد اغنا عطائی تابع ہوگی۔ اب زید سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ غنی بنا دینے میں رسول کو بھی ملایا تو شرک ہوا یا نہیں، اور خدا کی وحدانیت کے خلاف ہوا یا نہیں؟ اگر کہے شرک ہو تو وہ کھلم کھلا کافر اور دیوبند ہو گیا، اور اگر کہے کہ شرک نہیں تو اس سے کہو کہ اللہ و رسول چاہے یہ بولنا کیونکہ شرک ہے۔ یہ حقیقت پوست برکندہ ہے کہ وہابیوں کے بڑے بڑے ملا شان الہی کے پہچان سے قطعی جاہل ہیں اور نرے بزاخوش ہیں۔ ان کو تو واو ہا یا دال کے صرف 5 حروف رٹا دیے گئے ہیں، باقی اس کے معنی اور مفہوم کی انہیں بالکل خبر نہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس غیر متناہی ہے، اس کی صفات کی گنتی غیر متناہی ہے، اس کی ہر یہاں تک کہ گھاس کے صرف ایک تنکے کے بارے میں اس کا جو علم ہے وہ بھی غیر متناہی ہے، اس کی قدرت غیر متناہی، ملاؤں کو رب العالمین جل جلالہ کی پہچان نصیب نہیں۔ اس لیے سنی مسلمان علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی تعلیم کی بدولت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مکانوں و مایکون جو کچھ ہوا اور قیامت تک جو کچھ ہوتا رہے گا کا علم حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا غیب جاننے پر قابو دیا ہے کہ پیارے نبی جب چاہے زمین و آسمان عرش کرسی لوح و قلم کا غیب دریافت کر لے تو بس وہاں بھی ملا فوراً شور مچاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں رسول کو خدا کے برابر کر دیا۔ اور جب سنی علماء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں کہ تمام مکان و مایکون کا علم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عظیم کا ایک قطرہ ہے، تو اتنا سنتے ہی وہاں بھی ملا کو غشی آ جاتی ہے اور بدو حواسی کے عالم میں وہ جل اٹھتے ہیں کہ ارے لوگوں سنیوں نے تو رسول کا مرتبہ خدا سے بھی بڑھا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بات یہ ہے کہ وہاں بھی حضرات جس خدا کی جھوٹی توحید کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ ان کے نزدیک گھٹیا درجہ کا ہے۔
تو جب سنی حضرات اپنے سچے خدا کے سچے رسول کا مرتبہ بے پایا بیان کرتے ہیں تو وہابیوں کو اپنا وہم خدا گھٹیا اور جھوٹا نظر آنے لگتا ہے، اس لیے وہ شور مچاتے اور بطور اعتراض کہتے ہیں کہ رسول کا مرتبہ خدا سے بڑھا دیا، اور ظالم وہابیوں خدا تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور رسول پاک کا علم متناہی اور خدا سے رسول کا مرتبہ کیسے بڑھ سکتا ہے، اور توحید کے جھوٹے پجاری ہو تم ایسے کو کیوں خدا مانتے ہو جو مسلمانوں کے سچے رسول کے مرتبے کے سامنے گھٹیا درجہ رکھتا ہے؟ تم اس ذات واجب الوجود کو خدا مانو جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق و مالک ہے، جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جہاں کے لیے رحمت بنایا اور ساری جہاں والوں کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج اور نیاز مند قرار دیا، جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عظیم عطا فرمایا کہ جس کی وصیت کے سامنے ساری کائنات جمی مکان و مایکون کا علم ایک قطرہ ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جس کی کسی شان کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، جس کا علم غیر متناہی ہے، جس کا صرف وہ علم جو ایک ذرہ کے بارے میں ہے وہ بھی غیر متناہی ہے اور بھاری ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علم عظیم پر جو کروڑوں سمندروں کی وسعت سے لاکھوں درجہ بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات سے کوئی بھی شخص اس کی گہرائی اور پھیلاؤ کو ناپ نہیں سکتا۔ اگر مسلمان بن کر دنیا سے جانا چاہتے ہو تو وہابیات سے توبہ کر کے خدا تعالیٰ پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح سنی مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا اب بھی سنیوں پر رسول پاک کو خدا تعالیٰ سے بڑھا دینے کا اتہام رکھو گے؟ حیات مولا تعالیٰ تمہیں توبہ کی دولت عطا فرمائے۔ جواب نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یعنی آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا اکیلا مستقل مالک اللہ ہی ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یعنی اے پیارے مصطفیٰ بارگاہ الہی میں عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مستقل مالک تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے۔ قرآن شریف میں تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُولَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، یعنی اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جن پر چاہے قابو اور قبضہ دیتا ہے۔ پانچویں جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا من فضل ربی، یعنی کہا اس شخص آصف بن برخیام نے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو یمن سے یہاں آپ کی خدمت میں لاؤں گا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنا پاس حاضر پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذھب، مشکات شریف، یعنی اگر میں چاہوں تو میرے ارد گرد سونے کی کئی پہاڑ چلیں۔ سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدہ غوث شریف میں فرماتے ہیں مولانی علی الاقطاب جمع فحکمین نافذ فی کل حال فلول قیدی سریفی بہار لصال الکل غورا فی زوال فلول قیدی سریف قل مید لقامہ بقدر المولا تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قدموں پر حاکم اور ان کو والی بنایا ہے، اس لیے میرا حکم ہر حال میں جاری اور ناقض ہے۔ پھر میں اگر اپنا راز سمندروں میں ڈال دوں تو ضرور سب کے سب خشک ہو کر ختم ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو ضرور وہ قدرت الہی جل جلالہ سے زندہ ہو جائے گا۔ اب مذکورہ بالا آیات مقدسہ اور اقوال مبارکہ کے نتائج سنیے۔ پہلی آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ ہر چیز کا تنہا مستقل مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مالکیت ذاتی استقلالی ہے، اس کا غیر خدا کے لیے ہونا محال ہے، اور جو غیر کے لیے مانے وہ مشرک اور کافر ہے۔ دوسری آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور مالک بناتا ہے، پھر بندوں کو یہ ملکیت تابع اور عطائی ہے۔ تیسری آیت کریمہ سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہے پوری زمین عطا فرما کر اس کا مالک بنا دے، یا سارے آسمان کو حکومت دے دے، یا جس بندے کو چاہے زمین و آسمان کی سلطنت عطا فرما کر اس کو دونوں جہاں کا مالک بنا دے، کیونکہ اس کے عطا کے لیے نہ کوئی حد ہے، اس کے بعد عطا نہیں فرما سکتا، اور نہ عطا فرمانے میں اس کے لیے کچھ مجبوری ہے، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اختیار و اقتدار عطا فرمایا ہے۔ پانچویں آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آصف بن برخیار رضی اللہ عنہ کو ایسا اقتدار عظیم
में अता फरमाया था कि उन्होंने 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में हज़रत बलक़ीस का शाही भारी भरकम तख्त यमन से लाकर मुल्क शाम में हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद कर दिया और खुद दरबार से 1 मिनट के लिए भी गायब नहीं हुए। मिशकात शरीफ से नकल कर वो हदीस शरीफ से साबित हुआ कि अल्लाह ताला ने सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार और इख्तियार अता फरमाया है कि सरकार जमीन की तह से सोने के बहुत से पहाड़ निकालकर उनको अपने साथ साथ चलाए। कसीद गौसिया से इशार मज़कूरा वाला से साबित है कि अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम महबूब सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तमाम जहां के अक़ताब का वाली बनाया है कि सरकार गौसे आजम जिसको चाहे क़तबियत की कुर्सी पर बिठाए और जिसको चाहे क़तबियत के तख्त से उतार कर नीचे कर दे। और अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आजम को मुतसर्रिफ बनाया है कि सरकार जो कुछ चाहे जमीन व आसमान में तसर्रुफ करे और जिस मुर्दे को चाहे बिइज़्न इलाही जिंदा कर दे। हासिल कलाम यह है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और औलिया को बहुत कुछ इख्तियार फरमाया है। उन हजरात ने बिइज़्न इलाही जो चाहा किया और आइंदा जो चाहेंगे करेंगे। कू की काय और काओ से उन हजरात का इख्तियार सलब नहीं करार पा सकता। वहाबियों में ना कोई वली हुआ और ना हो सकता है, लेकिन फिर भी अंधी अक़ीदत के बाइस आम देवबंदी वहाबियों ने अपनी गरवा मला रशीद अहमद को बहुत बड़ा वली तस्लीम किया है। अब सुनो वहाबी हजरात, मला गंगोही जी के बारे में क्या बकते हैं। हिंदुस्तानी वहाबियों के शेखुल हुनूद महमूदुल हसन देवबंदी साहिब गंगोही जी की तारीफ में लिखते हैं, नंबर 1, मुर्दों को जिंदा किया और जिंदों को मरने ना दिया। इस मसीहाई को देखें ज़री इब्ने मरियम। नंबर 2, ना रिका पर ना रुका। उसका जो हुक्म था सैफ कज़ाए मुबरम। पहले शेर में सैयदना ईसा कलमतुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतमीजी करने के साथ साथ ये तस्लीम किया गया है कि गंगूही मलाने बहुत से मुर्दा जिंदा किए, लेकिन मुर्दे को जिंदा करना ये एक ऐसा तसर्रुफ है जो वहाबी धर्म में गैर खुदा को हासिल नहीं। लिहाजा वहाबी जवाब दे कि खुदा का तसर्रुफ गंगूही के लिए मानना शिर्क है या नहीं, और गंगोही का इस तरह तारीफ करने वाला मुशरिक हो गया या नहीं। और सुनो, खुदा ताला के हुक्म और फजीले को कज़ाए मुबर्रम कहते हैं और दूसरे शहर में गंगोही की हुक्म को कज़ाए मुबर्रम कहा गया है, जिसका माने यह है कि वहाबी लोग अपने गरो मला गंगोही को या तो खुदा मानते हैं या खुदा का शरीक समझते हैं। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब खुद गंगोही जी का हाल सुनो। देवबंदियों के मौलाना आशिक इलाही मेरठी अपने तज़नीफ मज़किरतुर रशीद हिस्सा अव्वल 8 सफ़े में गंगोही जी का अंग्रेजों के बारे में जो एतक़ाद था उसको बयान करते हुए लिखते हैं कि मैं गंगोही जब हकीकत में अंग्रेज सरकार का फरमा बरदार रहा हूँ तो इल्जाम बगावत से मेरा बाल भी बेकार ना होगा, और अगर मैं गंगोही जान से मारा भी गया तो सरकार अंग्रेज मालिक है, इसे इख्तियार है जो चाहे करे। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। और बदनसीब वहाबियों, इबरत पकड़ो और आंखें खोलो, देखो झूठी तौहीद का इल्म बरदार आजम जब अंग्रेज गवर्नमेंट से बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ तो उसको ये सबक याद नहीं रह गया कि खुदा ताला ही मालिक व मुख्तार है, फ़आलुल लिमा युरीद है, वही जो चाहे करे, बल्कि वो अंग्रेजों को सरकार मालिक मुख्तार मान रहा है और अपनी जान का मालिक अंग्रेजों को करार दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसका अकीदा है कि अंग्रेज जो चाहे करे, यानी गंगोही को मार डाले या जिंदा रखे, वो मालिक मुख्तार है, उन पर कोई एतराज नहीं। सब वहाबी मिलकर जवाब दे कि अंग्रेजों को अपनी जान का मालिक मुख्तार मानना यह अकीदा शिर्क है या नहीं, और गंगोही मुशरिक हुआ या नहीं। लाओ तुम लोग ऐसी कौड़ी जिससे गंगोही का गला कफ्र और शिर्क के शिकंजे से बाहर आ जाए।